وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول، سبق نمبر 2، اس کا آج ہم دوسرا ایپیسوڈ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ضمیر منفصل اسم کے ساتھ آج ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے مؤمن۔ اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ہوا مؤمن، ہوا مؤمنن، ہما مؤمنان، ہما مؤمنانی، ہم مؤمنون، ہم مؤمنون، انت مؤمن، انت مؤمنن، انتما مؤمنان، انتما مؤمنانی، انتم مؤمنون، انتم مؤمنون، انا مؤمن، انا مؤمنن، نحن مؤمنون۔ نحن مؤمنون۔ جی ترجمہ کریں گے، میں اشارہ کروں گا، آپ نے اشارہ کرتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے۔ مؤمن معنی ایمان والا، آمن یؤمن ایمان سے۔ جی وہ ایک ایمان والا ہے، وہ دو ایمان والے ہیں، وہ سب ایمان والے ہیں۔ آپ ایک ایمان والے ہیں، آپ دو ایمان والے ہیں، آپ سب ایمان والے ہیں۔ میں ایک ایمان والا ہوں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ جی ایک مرتبہ میں ترجمہ کروں گا، آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں۔ وہ ایک ایمان والا ہے، ہوا مؤمنن، وہ دو ایمان والے ہیں، ہما مؤمنانی، وہ سب ایمان والے ہیں۔ ہم مؤمنون، آپ ایک ایمان والے ہیں، انت مؤمنن، آپ دو ایمان والے ہیں، انتما مؤمنانی، آپ سب ایمان والے ہیں۔ انتم مؤمنون، میں ایک ایمان والا ہوں، انا مؤمن، ہم سب ایمان والے ہیں۔ نحن مؤمنون۔ جی اسی طریقے سے ایک لفظ مزید، اس کے ساتھ ہم ضمیر منفصل پڑھیں گے۔ لفظ ہے صادقن، صدقہ سے سچ بولنا۔ جی اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، ہوا صادقن، ہوا صادقن، ہما صادقانی، ہما صادقانی، ہم صادقون، ہم صادقون، انت صادقن، انت صادقن، انتما صادقانی، انتما صادقانی، انتم صادقون، انتم صادقون، انا صادقن، انا صادقن، نحن صادقون۔ نحن صادقون۔ جی اشارہ کرتے ہوئے ترجمہ کیجئے گا۔ وہ ایک سچ بولنے والا، وہ دو سچ بولنے والے، وہ سب سچ بولنے والے۔ آپ ایک سچ بولنے والے، آپ دو سچ بولنے والے، آپ سب سچ بولنے والے۔ میں ایک سے بولنے والا، ہم سب سچ بولنے والے۔ جی ہوا صادقن، وہ ایک سچ بولنے والا ہے، وہ دو سچ بولنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ حرف ربط موجود ہے، لیکن آسانی کے لیے کہ تاکہ اگلا جملہ پڑھنا آسان ہو، حرف ربط آخر میں سے ہے اور ہیں کو حذف کر لیا، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ مکمل سینٹینس ہے، مکمل جملہ ہے۔ اب ہم لگاتار جتنے بھی پڑھ رہے ہیں یہ مکمل جملہ ہے عربی زبان میں، تو گویا کہ دو لفظ ضمیر منفصل اس کے بعد ایک ناؤن ملا کر پورا ایک مکمل جملہ ہم بنا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آج ابھی پڑھنے جا رہے ہیں واحد سے جمع کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو بالکل آسان، جس طرح ہم نے تثنیہ کا پڑھا کہ آنے عینی دو ساؤنڈ واحد کے آخر میں لگاؤ تو لگا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں بالکل 30 سیکنڈ میں ہم یہ قاعدہ پڑھ لیں گے کہ تثنیہ واحد سے جمع کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو واحد کے آخر میں واو اور نون، واو اور نون پر زبر ہے، تثنیہ میں زیر تھی، اور واو سے پہلے پیش ہوگی، واو ساکن ہوگی، جیسے کہ وہاں پر بھی الف اور یا ساکن تھی۔ جی تو واو اور نون جس کا ساؤنڈ بنتا ہے اونا، کسی بھی سنگولر کے آخر میں ایڈ کرنے سے، لگا دینے سے وہ لفظ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے لفظ مسلمون ہم پڑھ چکے ہیں، تو جمع بنانے کے لیے مسلمون، اونا، واو نون کو ایڈ کر دیا، جیسے کہ آپ اپنے پاس سامنے سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ اونا، یہ واو نون لگانے سے یا نون لگانے سے، یا نون کی پریکٹس ہم دوسرے نمبر پہ کریں گے، پہلے واو نون کے ساتھ، مسلمون، مؤمنون سے مؤمنون، صالحون سے صالحون، صادقون سے صادقون، شاکرون سے شاکرون، ذاکرون سے ذاکرون، صابرون سے صابرون، صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، سچ بولنے والے، نیک لوگ، جتنے بھی الفاظ ہیں۔ ترجمہ بھی ان کا آسان ہے اور
یہ ہے جمع بنانے کا ایک طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ واحد کے آخر میں یا نون کا اضافہ کر دیا جائے جس کا ساؤنڈ اور آواز ہے اینا. اونا اینا، یہ دو ساؤنڈ ہیں جمع کے. تو یا نون لگا دیں گے تو یا سے پہلے زیر ہوگی اور یا کے بعد نون پر زبر ہوگی، بالکل برعکس جیسے کہ وہاں تسنیہ میں تھا، وہاں یا ساکن سے پہلے زبر تھی اور یا کے بعد نون کے نیچے زیر تھی، جبکہ جمع میں اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی یا سے پہلے زیر اور یا کے بعد نون کے نیچے زبر ہو جائے گی. جیسے مسلمون سے مسلمون اور دوسری صورت بن جائے گی مسلمین، مینا اینا، مؤمنین، صالحین، صادقین، شاکرین، ذاکرین، اینا. دو ساؤنڈ ہے اونا اینا. یہ جمع بنانے کا قاعدہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. ابھی ایک لفظ ہم ضمیر منفصل کے ساتھ پڑھیں گے، لفظ ہے صالح، اور ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ تثنیہ بنانے کا قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جمع کا بھی پڑھ چکے ہیں، تو ساتھ ساتھ جمع کی طرف بھی ذہن رکھیے گا کہ کہاں کہاں جمع استعمال ہوئی ہے اور کون سا لفظ ہم نے وہاں لگایا ہے، اس کے ساتھ واو نون یا نون اور یا سے پہلے زیر اور نون کے بعد زبر کون سا طریقہ استعمال کیا ہے. جی لفظ صالح سے گردان پڑھیں گے، میں ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. لفظ صالح، اب اس سے تثنیہ بھی آپ نے بنانا ہے، جمع بھی بنانا ہے. ضمیر منفصل جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے سبق میں، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جی وہ ایک نیک ہے، ہوا صالح، وہ دو نیک ہیں، ہما صالحانی، وہ سب نیک ہیں. ہم صالحون، آپ ایک نیک ہیں، انت صالح، آپ دو نیک ہیں، انتما صالحانی، آپ سب نیک ہیں. انتم صالحون، میں ایک نیک ہوں، انا صالح، ہم سب نیک ہیں. نحن صالحون. جی کوشش کیجئے گا، اس لیے میری کوشش ہے کہ میں اردو الفاظ ترجمہ کروں اور آپ عربی تعریف یعنی عربی الفاظ پڑھیں تاکہ وہ زبان پہ بھی آ جائیں. ان کو بار بار دہرائیے گا جب تک آپ کو اچھے طریقے سے یاد نہ ہو جائیں، آپ آگے مت جائیے گا. یہ ابتدائی سبق ہے، بیس ہے، اور کوشش کیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے کر کے جانے کی. جی تو لفظ ہم نے تین پڑھے ہیں، مؤمن اور صالح، صادق. اس کے ساتھ ہم نے جمع بنانے کا قاعدہ پڑھا ہے. پہلا لفظ مومن ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے، میں ترجمہ کروں گا، آپ نے عربی الفاظ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. وہ ایک ایمان والا ہے، ہوا مؤمن، وہ دو ایمان والے ہیں، ہما مؤمنانی، وہ سب ایمان والے ہیں. ہم مؤمنون، آپ ایک ایمان والے ہیں، انت مؤمن، آپ دو ایمان والے ہیں، انتما مؤمنانی، آپ سب ایمان والے ہیں. انتم مؤمنون، میں ایک ایمان والا ہوں، انا مؤمن، ہم سب ایمان والے ہیں. نحن مؤمنون. جی لفظ ایمان یہ ایک پیغام ہے اور یہ لفظ قرآن کا ہے اور اس کا ایک بڑا مفہوم ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ میں نے تو کہہ دیا وہ بھی ایمان والا، میں بھی ایمان والا، آپ بھی ایمان والے. تو ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو ایمان اس ایک نور کا نام ہے، ایک اس یعنی ملکے کا نام ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کے پھر جسم سے نکلنے والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب ایسے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل سیدھے. اس کی زبان سے نکلنے والے لفظ اس میں صدق ہوگا، سچائی ہوگی، اور اس کے جسم سے اعضاء سے نکلنے والے اعمال بالکل ٹھیک ہوں گے. اسی لیے اس کو لوگ نیک اور صالح کہیں گے. زبان کا سچا ہوگا، اعمال کا وہ پکا ہوگا، اللہ کے احکام پر اور نبی کی سنت اور طریقوں پر وہ پختہ چلنے والا ہوگا. تو یہ ایمان بھی ہے اور یہ نیک بھی ہے اور زبان کا سچا بھی ہے. یہی ایمانی صفات ہیں کہ یعنی نہ زبان سے جھوٹ ہوگا، سچ ہمیشہ، بات کا پکا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں، اس کے کان، گویا کے جسم کا ایک ایک عضو اور ایک ایک کریکٹر اور ایک ایک عمل اس کا بالکل 100% ٹھیک ہوگا. یہ ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان. اور جس کا ایمان مضبوط ہو اس کا کبھی بھی اخلاق غلط نہیں ہو سکتے. اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے کہ آج کل ہمارے دور میں کہتے ہیں کہ جی بس ایمان ہونا چاہیے، باقی تو اعمال اگر نہ بھی ہو تو چل جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر اتنا کمزور ایمان ہے کہ جو مجھے اور آپ کو صبح کی نماز کے لیے
بیدار ہونے پر اور رب کے سامنے مسجد پہ آنے پہ مجبور نہیں کرتا، اور وہ ایمان جو زور اثر مغرب کی مشغولیت اور مصروفیت میں ہمیں وقت نکال کر اس رب کے سامنے جھکنے کے لیے مسجد کی طرف کھینچ کے نہیں لاتا، اور وہ کہ جب رات کو عشاء ہو جائے تھک جائیں تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور نہیں کرتا، تو وہ اتنا کمزور ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن واللہ وہ پلسرات سے پار بھی نہیں کر پائے گا، اور آپ اس ایمان کی وجہ ساتھ جو پار نہیں ہو پائیں گے، پھر وہاں مقدر کہیں جہنم نہ بن جائے اس دن سے پہلے کہ یا اس دن کہا جائے یا لیتنی، ہائے افسوس کہ آج ہم ہوتے ہی نہیں، اس سے پہلے اپنی ایمان کو تر و تازہ کریں، قرآن کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ ایمان اس کا نام ہے، اور جب ایمان انسان کے دل میں گھر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، بالکل سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں ایک ایمان والا دوسری ایمان والے کے لیے۔ آج اگر میں اپنے کسی ایمان والے بھائی کے لیے ایسا نہیں ہوں، بلکہ ہمارے یہاں تو اپنوں کو پکڑ کے فروخت کر دیا جاتا ہے اور بڑے فخر سے تذکرے بھی کر دیے جاتے ہیں کہ ہم نے معاشیت کو بہتر کیا، آج تک معاشیت بہتر نہ ہو سکی، کیونکہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے، سیسا پلائی دیوار ہے۔ اگر کوئی دنیا پوری بھی اس کی طرف آ جائے تو پوری امت مسلمہ اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، وہ ایمان والے تھے، ایک عورت کا دوپٹہ پھٹ گیا اس کے لیے جو ہے جہاد ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ گھروں سے نکل آتے ہیں، اور اس کے لیے احتجاج بھی ہے، سب کچھ ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ میں اور آپ اپنے ایمان کو بنا لیں، اور ایسا ہو کہ جب ہم رب کے سامنے حاضر ہوں تو ہمارا دل جو ہے ایمان سے منور ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت کو قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ہم ضمیر منفصل، 3 لفظ ہیں ہمارے پاس، مؤمن صادق صالح۔ مومن ایمان والا، صادق سچ بولنے والا، صالح نیک آدمی۔ کسی ایک لفظ سے ہم گردان پڑھیں گے اور وہ لفظ ہے سچ بولنے والا، اور ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی سچا بنا دے۔ ایک مرتبہ دہرائیں گے، وہ ایک سچ بولنے والا، وہ 2 سچ بولنے والے، وہ سب سچ بولنے والے۔ آپ ایک سچ بولنے والے، آپ 2 سچ بولنے والے، آپ سب سچ بولنے والے۔ میں ایک سچ بولنے والا، ہم سب سچ بولنے والے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ